یہ وہ زمانہ تھا جب کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ اپنے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے اور کہتے، اے ہمارے خداؤ، ہمارے نذرانے قبول کرو، تم ہی ہمارے معبود ہو۔ مکے کے سردار ابو جہل، ابو لہب اور قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنی ضد، تکبر اور غرور میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت دی نا، تو وہ چیخ اٹھے، محمد کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ہم اس کی کوئی بات نہیں مانتے۔ وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب بیکار ہیں۔ انسان ضد میں تھا، سردار تکبر میں تھے، اور پورا مکہ گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ لیکن انہی دنوں ایک اور مخلوق بھی تھی جو نہ قریش کی ضد میں شریک تھی اور نہ ان کے غرور میں۔ وہ صرف سچ کی تلاش میں تھی، اور وہ تھے جنات۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کی آواز گونجی نا، تو ان کی برسوں کی تلاش ختم ہو گئی اور ہدایت کا دروازہ ان پر کھل گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین پر صرف رات کا اندھیرا نہیں بلکہ دلوں کا اندھیرا بھی چھایا ہوا تھا۔ کعبے میں سجدے تو ہوتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی سے فریاد کرتے تھے، یہی ہمیں رزق دیتے ہیں، یہی ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں، یہی ہمیں اولاد عطا کرتے ہیں۔ غربت جو تھی نا، وہ عام ہو چکی تھی۔ ظلم اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ عورتیں اپنے بھوکے بچوں کو روتا دیکھ کر بے بس ہو جاتی تھیں، اور مرد اپنے خود ساختہ خداؤں کے سامنے چیخ چیخ کر کہتے، اے منات، ہم پر رحم کر۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کے بتوں کو اپنا معبود بنا بیٹھا تھا۔ کوئی سونے کی زنجیر چڑھاتا، کوئی آٹے کی بوری، کوئی دودھ کی مشک، اور کوئی اپنی بیٹی تک قربان کر دیتا تھا، صرف اس امید میں کہ شاید یہ بت خوش ہو جائیں۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے نا، تو اللہ کا نظام پھر حرکت میں آ جاتا ہے۔ ایک دن اسی سرزمین مکہ پر آسمان سے نور اترا۔ غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ ہدایت کی پہلی کرن تاریکی میں اتر چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو، نجات پا جاؤ گے۔ مگر قریش غصے سے بھر گئے۔ محمد نے ہمارے معبودوں کو برا کہا، ہماری روایات کو چیلنج کیا۔ ان کی آنکھوں میں حق کی تلاش نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف تکبر بھر چکا تھا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ مکے سے باہر وادی نخلا کی طرف تشریف لے گئے۔ رات نہایت پرسکون تھی، چاندنی ریت پر بکھری ہوئی تھی، اور صحابہ آپس میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج چاند کچھ زیادہ ہی روشن معلوم ہوتا ہے۔ تو کسی نے عرض کیا، چاند بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے روشنی لیتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اسی رات انہیں ایک ایسی مخلوق سن رہی ہے جسے انسان دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ تھے جنات۔ اسی زمانے میں جنات حیران ہو گئے تھے کہ آسمان کے دروازے اچانک کیوں بند کر دیے گئے ہیں۔ پہلے وہ آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، مگر اب ہر طرف آگ کے شعلے ان کا راستہ روک رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ضرور زمین پر کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، ہمیں تلاش کرنا ہوگی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ تو ناظرین کرام، چنانچہ وہ مختلف سمتوں کی طرف پھیل گئے تھے۔ فجر سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے،
تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے صفیں باندھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع فرمائی۔ یہ آواز صرف کانوں تک ہی نہیں بلکہ روحوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ جنات جو تھے نا وہ بے اختیار اس آواز کی طرف کھینچے چلے آئے اور وہ حیرت سے ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیسا کلام ہے؟ یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو آسمان سے نازل ہونے والا کلام معلوم ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت ان کے دلوں میں اترتی ہی چلی گئی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے سینوں کے بند دروازے جو ہیں وہ کھل رہے ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں، مگر ناظرین کرام ان کے جو قدم تھے نا جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ جب تلاوت قرآن مجید مکمل ہوتی ہے تو پوری وادی پر خاموشی سی چھا گئی، مگر یہ خاموشی جو تھی وہ سکون سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، اب جو جنات تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ آسمان کے دروازے کیوں بند کیے گئے تھے۔ ناظرین کرام، وہ کہنے لگے کہ جلدی واپس چلو، ہمیں اپنی قوم کو بھی خبر دینی ہے۔ ناظرین کرام، وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن مجید فرقان حمید سنا ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول بن کر تشریف لا چکے ہیں۔ بعد میں جنات جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو دلوں میں اتر جاتا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ اور انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاؤ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ چنانچہ وہ جو جن تھے وہ واپس گئے اور اپنی قوم میں اسلام کی دعوت جو تھے وہ پھیلانے لگے۔ روایات کے مطابق اسی واقعے کے بعد بہت سے جو جنات تھے وہ اسلام لے آئے اور سورۃ الجن میں بھی اس واقعے کا ذکر موجود ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات نے قرآن مجید فرقان حمید سنا اور کہا، بے شک ہم نے ایک نہایت ہی عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ السلام علیکم۔